ایک مرتبہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے بارگاہ میں زیارت کے لیے حاضر ہوئے۔ دروازے پر پہنچے تو عین اس وقت حضرت سیدنا علی مرتضیٰ بھی آ گئے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے احتراماً مولا کائنات حضرت علی مرتضیٰ سے کہا کہ آپ پہلے داخل ہوں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، میں اس شخص سے پہلے کیسے داخل ہو سکتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر سے بہتر شخص پر کبھی سورج طلوع ہی نہیں ہوا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا، تو پھر میں ایسے شخص سے کیسے تقدم کر سکتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے سب سے بہتر عورت کا نکاح سب سے بہتر مرد سے کیا، یعنی فاطمہ الزہرا کا نکاح علی مرتضیٰ سے کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں اس شخص سے آگے کیسے بڑھ جاؤں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سینہ دیکھنا ہو تو ابو بکر صدیق کے سینے کو دیکھ لے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا، میں اس شخص سے کیسے آگے بڑھ جاؤں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جس نے آدم کا سینہ، یوسف کا حسن، موسیٰ کی نماز اور عیسیٰ کا زہد و تقوی دیکھنا ہو وہ علی مرتضیٰ کو دیکھ لے۔ جناب حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کہنے لگے، میں اس شخص سے کیسے آگے بڑھ جاؤں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر ایسے ہے جیسے میری آنکھ ہے۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر فرمانے لگے، میں اس شخص سے کیسے آگے بڑھ جاؤں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب علی محشر کے میدان میں آئے گا تو منادی ندا کرے گا، دیکھو اللہ کا دوست آ گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا تو کہا کہ میں اس شخص سے آگے کیسے بڑھ جاؤں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت فرشتے ندا کریں گے کہ ابو بکر جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، میں اس شخص سے کیسے آگے بڑھ جاؤں جس کی فضیلت میں قرآن کی آیت یہ والی اتری، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ تو حضرت علی فرمانے لگے، میں اس سے پہلے کیسے داخل ہو جاؤں جس کے بارے میں قرآن نے کہا، وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ۔ یہ دونوں فضائل و محاسن کے مجموعہ صحابی رسول ایک دوسرے کے فضائل کا گلدستہ پیش کر رہے تھے کہ حضرت جبریل امین فوراً دربار رسالت میں حاضر ہوئے، سلام پیش کیا اور کہا، اللہ تعالیٰ آپ کو سلام پیش کرتا ہے۔ اور رب کریم نے فرمایا کہ محبوب آپ جائیں اور ان دونوں کے درمیان ثالثی فرمائیں۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم دروازے پر تشریف لائے، دونوں نے سلام پیش کیا، حضور نے جواب عنایت فرمایا، دونوں کے ماتھوں پر بوسہ دیا اور فرمایا اندر آ جاؤ، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ اگر سارے سمندر سیاہی بن جائیں، درخت قلم بن جائے، زمین و آسمان لکھنا شروع کر دیں اور صبح قیامت تک لکھتے رہیں تو تم دونوں کے فضائل پھر بھی ختم نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کرام کے مابین خصوصاً حضرت ابو بکر و عمر اور حضرت علی کے درمیان اتنی محبتیں ودیعت فرمائی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کے فضائل کا اعتراف کرتے بلکہ اظہار بھی فرماتے اور ایک دوسرے کا احترام کرتے، ایک دوسرے کی تعریف کرتے، ایک دوسرے سے محبت کرتے، ایک دوسرے کا احساس اور خیال کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے روحانی فیوز سے ہم سب کو مستنیر فرمائے۔